السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کی تاریخ کی سب سے بڑی اور اچھی خبر پیٹرول کی پرائسز میں کمی، ساتھ میں ڈیزل کی پرائس میں بھی کمی کا اعلان کیا گیا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مناسب ہے اور عوام اس سے مطمئن ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عوام کا یہ کہنا ہے اور ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ جب قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اضافہ زیادہ ہوتا ہے اور جب کمی ہوتی ہے تو کمی کم ہوتی ہے۔ اب جب یہ کمی ہوئی ہے تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ روسی تیل پاکستان پہنچا اور پہنچنے پر حکومت کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ کے مختلف ریپرزینٹیٹیوز کی طرف سے عوام کو مبارکباد دی گئی کہ جی روسی تیل پاکستان پہنچ گیا، اور پہنچتے ہی عوام کو یہ لگ رہا تھا کہ جی اب اور کچھ نہیں تو کم از کم 30 روپے پر لیٹر کا ریلیف ملے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اب یہ جو نئی قیمتوں کا اطلاق ہوا ہے یہ اس مہینے کے لیے ہے، 31 تاریخ تک ہے، تو کیا 1 اگست کو مزید کمی ہوگی؟ اور یہ 1 اگست وہ مہینہ، وہ تاریخ ہوگی کہ جب قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کو تحلیل بھی ہونا ہے۔ اب تک کے پلان کے مطابق یہاں جو مدت ہے مکمل ہو جاتی ہے، تو کیا مدت مکمل ہونے سے پہلے مزید کمی کی جائے گی یا جاتے جاتے حکومت قیمتوں میں اضافہ کر دے گی؟ کیونکہ جہاں پر پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز میں کمی ہوئی ہے وہیں پر بجلی کا نرخ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، 5 روپے فی یونٹ۔ آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہیں اور ان شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے $3 بلین کا، اس میں سے کچھ رقم جو ہے اس پر گو ایڈ مل چکا ہے، وہ رقم حاصل کر چکے ہیں ہم، لیکن اس کے بعد اب آنے والے دنوں میں ہماری کرنسی کی کیا قدر میں، ہمارے روپے کی قدر میں بہتری ہوگی نہیں ہوگی یا ڈی ویلیو ہوگا؟ بیکاز پچھلے مہینے، پچھلے ہفتے انفیکٹ فلیکچویشن ہم نے کافی دیکھی۔ ان تمام سوالات پر there can be nobody better than an economy expert on this، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسین صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آئی ایم ایف کے $3 بلین ہیں، آپ کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کیا یہی طریقہ کار طے ہوا کہ یہ قسطوں میں رقم پاکستان کو فراہم کی جائے گی؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا پوری رقم نہ آنے کے نتیجے میں وہ جو ہم سٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے کہ کسی حد تک اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، کیا وہ ممکن ہو پائے گا؟ بہت شکریہ۔ میں آپ کی خوشیوں کو کم نہیں کرنا چاہتا، لیکن عوام کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 31 تاریخ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو کمی ہوئی ہے اس کا روس کے ساتھ امپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے معاملات طے پائے اور انہوں نے $1.2 ارب ہمیں دیا اور دوست ملکوں نے ہمیں $3 ارب دیا، اس کے نتیجے میں ریزروز بڑھنے سے روپے کی قدر میں عارضی طور پر، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، عارضی طور پر بہتری آئی ہے۔ اس عارضی بہتری کی وجہ سے حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 دن کے لیے کمی کی ہے، وہ اس میں پھر اضافہ کر دیں گے۔ نمبر 1، آپ نے خود کہا کہ جی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ گیس کے نرخوں میں بھی اضافہ ہونا باقی ہے۔ تو بات آئی ایم ایف کے قرضے کی ہے، تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو قسطوں میں تو پہلے سے ہی معاملہ طے تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ قرضہ معیشت کی بحالی کے لیے نہیں ہے، یہ قرضہ عام لوگوں کو مراعات دینے کے لیے قطعی نہیں ہے، یہ ٹیکس چوروں سے، قومی دولت لوٹنے والوں سے مراعات لینے کے لیے قطعی نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگلی حکومت ممکنہ طور پر دسمبر 2023 میں بہت بڑی رقم کے قرضے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جائے گی، جو کہ 3 سال یا اس سے زیادہ مدت کے لیے ہوگا۔ تو حکمت عملی یہ تھی، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، کہ اس وقت تک پاکستان کو ڈیفالٹ نہ کرنے دیا جائے اور پاکستان کو قسطیں ملتی رہیں، دوست ممالک سے پیسہ ملتا رہے، ہم کچھ بانڈز بھی ایشو کر دیں اور چیزیں کر لیں، تاکہ ہم معیشت کو بحال کرنا نہیں ہے، ڈیفالٹ سے ایک خاص مدت تک کے لیے بچانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہوتا تو چین ہمیں کسی بڑے خطرے سے بچا سکتا تھا، جبکہ امریکہ کی حکمت عملی یہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے کہ خدا نخواستہ جھٹکا ایسے وقت مارا جائے جب پاکستان کو کوئی بچا نہیں سکے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی شرائط مسلط کر دیں، معاشی شرائط بھی اور سیاسی شرائط بھی، جس میں جوہری پروگرام
اور قومی سلامتی شامل ہے، پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ایک چیز. اب آپ کے جو بنیادی سوالات ہیں، دیکھیے بجلی کے جو نرخ بڑھے تو پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا، خود ان کی بات کر لیں. اور ایک آدھ جملہ اور میں بتا دوں، پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگلی حکومت کو لازماً صحیح معنوں میں اصلاحات کرنی ہوں گی، کیونکہ معیشت اس طرح نہیں چلائی جا سکتی. بالکل صحیح بات ہے، لیکن 30 سال سے اسی طرح چلائی گئی ہے. اور آپ نے بھی، اس حکومت نے بھی کبھی اصلاحات نہیں کی، پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی کئی دفعہ ہے، اور تحریک انصاف نے جو صوبوں میں بڑے عرصے رہی ہے، کے پی میں اور وفاق میں، اس نے بھی نہیں کی. تینوں میں ایک ہی پالیسی ہے سب کی، اور فوجی حکومت کی بھی یہی پالیسی تھی. یعنی کوئی حکومت اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس امید پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت لازماً کرے گی، اس کے پاس بھی وہی مجبوریاں ہوں گی. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک سوال میں آپ سے، جو آپ نے اب تک بڑی اہم معلومات فراہم کی اور بڑی کلیئرٹی سے آپ نے یہ سب واضح کر دیا ہے، یہ بتائیے گا کہ جو دسمبر میں ہم نے ایک بہت بڑی رقم ہم نے لوٹانی ہے، اس سے پہلے نومبر میں یا اکتوبر میں الیکشنز ہونے ہیں، جو اپنے اگر ٹائم پر ہونے ہیں تو یا تو اکتوبر میں ہو جائیں گے یا نومبر میں ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر موجودہ حکومت یہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں اپنے مقررہ تاریخ سے 1 یا 2 دن پہلے بھی، تو وہ تب 90 دن میں ہونے ہوں گے، یعنی کہ نومبر میں. اگر اسی دن ہوں گے تو پھر 60 روز میں ہوں گے. تو یعنی کہ اکتوبر یا نومبر میں جب الیکشنز ہوں گے اور پھر نئی حکومت قائم ہوگی، تو کیا نئی حکومت بیچ میں جو 90 روز نہیں رہی ہے، غائب رہی ہے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، اور آتے ہی پھر دسمبر میں وہ پیمنٹس، تو وہ کیسے بوجھ اٹھائے گی؟ نہیں، مگر یہ کس نے کہا کہ دسمبر میں پیمنٹ کرنے ہیں؟ میں تردید کرتا ہوں کہ وہ بڑی پیمنٹ نہیں کرنی ہے، 2024 میں کرنی ہے، مالی سال میں، دسمبر میں نہیں کرنی. اور یہ آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ 9 مہینے کا رکھا کیوں گیا یہ پروگرام. 9 مہینے کا اس لیے رکھا گیا کہ 9 مہینے پورے ہوں گے 1 اپریل 2024 میں، اور دسمبر میں وہ اگلی درخواست دے دیں گے، تو 3-4 مہینے میں. یعنی کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 24 یا 25 ارب دینے ہیں ہم نے، وہ غلط ہے دسمبر میں جو کہنے. صحیح ہے، لیکن اس میں رول اوور بھی تو ہے چائنا کا بھائی. اب دیکھیں نا، اپنے ملک میں ہم لوگ اپنے ملک کو ایسا ڈرا کے پیش کرتے ہیں، ارے بھائی ایک تو دسمبر میں نہیں کرنا، دوسرا ہے کہ سعودی عرب اور چائنا اور یو اے ای ہمارے ایسے دوست ہیں جو بار بار اس کو رول اوور کر رہے ہیں. تو آپ اس کو تو الگ کر دیں نا پھر اس میں سے. جب آپ وہ الگ کر دیں گے تو پھر ایسی چیز نہیں رہے گی. پاکستان اتنا گیا گزرا ملک بھی نہیں ہے. اپنے ملک کو گرانا، اپنے ملک کی ڈیفالٹ کی باتیں کرنا، مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو کمزوریاں ہیں وہ ہمیں پتہ ہیں، لیکن خواہ یہ کہنا دسمبر میں یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ جو ایل سیز اوپن ہوں گی ڈاکٹر صاحب، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. بھائی صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ریزروز میں 4.4 ارب کا اضافہ ہو چکا ہے 30 جون کے بعد سے. اب آپ آہستہ آہستہ ایلسیاں کھولنی شروع کریں گے، اس پر دباؤ پڑے گا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ روپے کی قدر گرے گی، اسی بنیاد پہ کہا تھا. لیکن یہ تھا کہ اور بھی آپ کو قرضے ملتے رہیں گے. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ بھی ہمیں پیسے دینے والا ہے. ہم کمرشل لونز بھی لے سکتے ہیں، مہنگی شرح سود پہ لے سکتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو گیا ہے. ہمارا مسئلہ اصل میں یہ 2024 نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگلے پروگرام کے بعد جو سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے وہ کیا ہے، اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلے یہ بتا دوں مختصراً آپ کے سوال کے جواب. 5 سال میں ہوا کیا ہے؟ دیکھیے 5 سال میں ہمارا جو افراط زر تھا 2018 میں تھا 4.7%، آج ہو گیا 29%. یہ ہے جس میں عوام کچھ لے گئے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. 5% سے لے کے 29% پر آ گیا. گروتھ ریٹ ہمارا ہے اوسطاً ان 5 برسوں میں 2.7%، جبکہ اس سے پہلے 30-40 برسوں میں تھا 4.7%، آدھا ہو گیا. لیکن قرضے آپ دیکھیں، اصل چیز قرضے یہ تھے کہ آزادی کے 71 سال کے بعد 71 ایئرس، 2018 میں میرے ملک پہ پورے قرضے تھے 30,000 ارب روپے. اس 5 برسوں میں یہ 73,000 ارب ہو گئے. یعنی جو 71 سالوں میں تھے اس سے 13,000 ارب روپے زیادہ، یعنی 43,000 بڑھ گئے. اب وہ 73,000. یہ ہے میرے ملک کو خطرہ. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ جو 2018 میں ہمارا ایک ڈالر 124 روپے کا تھا، 124 روپے، آج یہ 285 کا ہے. ارے بھائی 60 ارب ڈالر کی جو وہ امپورٹ کر رہا ہے، اگر وہ 124 سے 285 286 پر آ جائے گا تو حکومت کو تو ٹیکسز مل جائیں گے. لیکن پیٹرول اور دوسری تمام امپورٹڈ چیزیں، ہم تو امپورٹڈ چیزیں پر گزارا کر رہے ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ یہ ہے اصل خطرہ. اور دوسری بات میں یہ جو خطرات پاکستان کو ہیں، اور سب سے بڑی ایک اہم بات میں بتا دوں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جس پہ ہم لوگ شرماتے ہیں. دیکھیے، جس ملک کی امپورٹس ایکسپورٹ سے دگنی ہوں گی وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر میں 5 سال کو آپ کی فگر دے دوں، 5 سال میں ہمارا امپورٹس ہوئی ہیں 290 ارب ڈالر، 290،
اور ایکسپورٹ ہوئی ہماری $130 ارب، یعنی $160 ارب کا تجارتی خسارہ ہم نے اٹھایا، ایکسپورٹ نہیں کیا اور عیاشی کر کے امپورٹس کر لی. ارے بھائی 1 ارب کے لیے تو آپ گھٹنوں کے بل جا رہے ہیں، اور 5 سالوں میں آپ نے $160 ارب کا تجارتی خسارہ دکھا دیا امپورٹس پہ تاشا کر کے. یہ ہے خودکشی. دوسری خودکشی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں جس کو فخریہ کہتے ہیں، یہ ریمیٹنسز نہیں ہیں، یہ 111(4) کے تحت آ رہی ہیں، جس میں یہ ہے نو کوشچن آسکڈ. اور ایف بی آر کے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ کئی 100 ارب روپے کا ٹیکسوں میں نقصان ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ باہر بھی چلا جاتا ہے. یعنی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں لوٹی ہوئی دولت کو قومی خزانے میں ایک پیسہ جمع کرائے بغیر قانونی طریقے سے باہر بھیجا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو ریمیٹنسز ہیں اچھا، اب اس پر یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ اگلے 2 ہفتوں میں آپ کیا روپے کی قدر میں بہتری آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بہتری آپ چھوڑیں، لیکن یہ کہ کچھ مہینے میں یہ گرے گی. اب دیکھیے حکومت ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے جب تک ان کی ٹینیور ختم ہو ایکسچینج کمپنیوں سے ادھر ادھر کر کے کچھ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. وہ کوئی اتنی عام بات نہیں. جو عام بات ہے آنے والے مہینوں میں میرے خیال سے یقیناً اللہ نہ کرے، میری بات غلط ہو جائے اللہ کرے، مگر یہ ہمارا روپے گرے گا اور اسٹاک چینج بھی گرے گا. یہ مصنوعی ہے. ہوا کیا ہے مجھے بتا دیں، کوئی اصلاح نہیں ہوئی. اگر باہر سے قرضہ لے کے ملک ٹھیک ہو جایا کرتے تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا. آپ ایک بات بتا دیجئے کہ ایک اصلاح کسی نے کی ہے؟ کوئی اصلاحات کرنے کا ارادہ ہے؟ اور یہ جو ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں یہ بھی صحیح بات نہیں ہے. آج میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے اب سے کئی سال سے، میں 10 سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں سنتا اس میں، کہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو بینک آف امریکہ تھا، جو پاکستان میں جو ہے امریکن ایکسپریس تھا، پاکستان میں انڈو سویس تھا، چیز ملیٹن بینک تھا، یہ کہاں ہے بینک سارے؟ یورپین امریکن بینکس بند کر کے چلے گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت کو جو قرضہ دے رہے ہیں، تجارتی بینک جو دنیا میں، میں نے یورپ میں بڑی سینئر پوزیشن میں کام کیا ہے، پاکستان میں بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ تجارتی بینک حکومت کو قرضہ دیتے ہیں اور بجٹ خسارے کے لیے اور صنعت تجارت کے لیے نہیں دیتے. تو تجارتی بینکوں نے 18,000 ارب روپے دے دیا حکومت کو بجٹ خسارے کے لیے. یعنی آپ ٹیکسوں کی چوری نہ روکیں، نئے اخراجات کم کریں، اور صنعت تجارت کے لیے 10,000، یہ 11,000. تو یہ جو 7,000 کا فرق ہے یہ تو معیشت کو تباہ کر رہا ہے. یہ کنٹری رسک ہے، اس لیے دنیا اس کو نہیں مانے گی. اچھا، آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹس نے آ کے اس طرح سے اصلاحات نہیں کیا، آپ نے کہا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نہیں کیا، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بھی کوئی بنے گی یہ اس کا ذمہ لے اور کوئی ریفارمز کرے اور یہ معاملہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تک چلے، یعنی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا؟ ان کا اختیار نہیں ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو قانون نے اختیار دیا ہے، نہ وہ کریں گے. اصل میں اگر کوئی اس ملک سے سنسیئر ہے تو میں آپ کو بتا، میں نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ فوجی حکومتوں نے بھی نہیں کیا، انہوں نے بھی وہی تباہی کی ہے جو پی ٹی آئی نے، پی ایم ایل این نے. کوئی فرق نہیں ہے، فوجی حکومت میں بھی نہیں ہے. اصل کام اگر کچھ کرنا ہے اس ملک میں تو ایک ہی طریقہ ہے. آج کی تاریخ میں جو انہوں نے ہمارے شہباز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے، باقی غلط ہوتی ہیں، یہ بالکل صحیح کہا کہ اگلی حکومت کو یہ معیشت اس طرح نہیں چل سکتی، اصلاحات کریں. ارے بھائی اصلاحات کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں جس میں افواج پاکستان بھی ہیں، وہاں پر یہ فیصلہ کر لیں کہ انتخابات وقت پہ ضرور ہوں گے، مگر اس سے پہلے ایک قانونی اصلاحات کر دی جائیں گی. وہ قانون اصلاحات کے لینگویج میں بتا سکتا ہوں اور میں نے بتائی بھی ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ اگر اگلی حکومت آنے کے 3 مہینے کے اندر ان پر عمل درآمد نہیں کرتی تو ان کی حکومت کی جو مینڈیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو اس پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہے اس کا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. اور جو الیکشن کمیشن ہے انتخابی فارم میں لکھے کہ میں فلاں پارٹی کے حلف نامہ، میں فلاں پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا ہوں، یہ قانونی اصلاحات ہیں. 4 یا 5 میں نے بتائی ہیں. ہماری حکومت اور میں پابند ہوں، اگر نہیں کرتے تو میری ممبرشپ ختم. اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی بھی حکومت نہیں کرے گی، جیسے 30 سال برسوں میں نہیں کی. آئی ایم ایف کا یہ آپ کو میں بتاؤں 1958 سے 23واں پروگرام ہے، وہ سب 22 ناکام ہو چکے ہیں، یہ بھی ناکام ہوگا. اب بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اب اتنی تباہی آ چکی ہے اور یہ نیو گریٹ گیم کا ایرا ہے. نئی سر جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے، سر جنگ پرانی ختم ہو گئی. اس میں پاکستان کے گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور بھارت اور امریکہ مل کے جو ہے وہ چین کے مقابلے پہ لا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. آج آپ نے دیکھا کہ افغانستان پر ہماری حکومت نے بھی ان پر وہ کیا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. افواج پاکستان کے سربراہ نے بھی کیا ہے. وہاں سے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، بھارت سے بھی ہو رہی ہے، ایران سے کوئی اتنے اچھے. آپ کی نظر میں ڈاکٹر صاحب کون سے اہم پوائنٹس ہیں جن پر فوکس ہونا چاہیے جب ہم بات اصلاحات کی کرتے ہیں؟ تو جی فوکس سے میرا مطلب قانون بنانا ہے. فوکس کوئی چیز نہیں ہوتی. نمبر 1
10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा जिसकी भी आमदनी है उससे इनकम टैक्स नाफिज होगा, दिया जाएगा, वफाक भी और सूबे भी। 10 लाख से नीचे सिफर। आज जीएसटी 18% है, जिससे आवाम कुचले जा रहे हैं और जिससे महंगाई बढ़ रही है, उसको 18 से आप लेके आ जाएंगे 7.5% के ऊपर। ठीक। और पेट्रोलियम लेवी जो बचता है, जो 55-60 है, उसको सिफर कर देंगे। और जो है सरमाए के फरार को रोकेंगे, 111(4) को मनसूख कर देंगे। तालीम और सेहत का बजट 3 गुना कर देंगे। और बैंकों से ये कहा जाएगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के आप भिखारी मत बनाइए। बैंकों से ये कहा जाएगा कि लाखों लोगों को 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 3 लाख कर्जे दें। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, किसान, उनको आप 2 लाख रुपए का कर्जा दें। 50,000 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दें। उस 50,000 को माफ कर दें अगर वो कर्जा अदा कर दे। लाखों लोगों को रोजगार दें। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा डॉक्टर साहब, तो फिर क्या जो कर्जा किसी ने लिया होगा उसकी रीपेमेंट्स ज्यादा होंगी, उसके ऊपर बोझ बढ़ेगा? किस चीज का रेट ऊपर जाएगा? अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे जो बैंक। इंटरेस्ट रेट तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम जा चुका है, थोड़ा बहुत और बढ़ेगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये था कि 2024 के बाद आप देखेंगे कुछ ना कुछ ये गिरेगा। इसलिए कि देखिए ना, मैंने आपसे बताया 4.7% 2018 में था, महंगाई 29% हो गई। किसी जमाने में हमारा डिस्काउंट रेट 7 होता था, अब 22 हो गया। थोड़ा बहुत शायद और बढ़ा दे, लेकिन ये ज्यादा अरसे चलने वाला नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ हमें ऐसे एक्शंस लेंगे। फिर आप देखें आलमी मंडी में भी कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता 2025 तक मैं समझता हूं कि हमारे अफराती ज़र में बड़ी कमी होगी और इंटरेस्ट रेट में भी कमी होगी। लेकिन मईशत ठीक नहीं होगी। वो मशरूत है कि आप टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, मुल्क की बचतें बढ़ाएं, मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं और सरमाए के फरार को रोकें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। कर्जे लेके अगर गुजारा कर जिंदा रह सकते तो बहुत से मुल्क जिंदा रह जाते, फिर ये मसला ही नहीं होता। ठीक, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इंतहाई अहम गुफ्तगू डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब से हुई मईशत को लेकर। बड़े वाज़े अंदाज में डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया। एक तो ये कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी आई, उन्होंने कहा जी सिर्फ ये इस महीने तक के लिए, जुलाई के महीने तक के लिए, 1 अगस्त से फिर पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा जो रुपए की कदर में भी हम बेहतरी देख रहे हैं, ये मसनूई है। आगे जाके रुपया दोबारा से डी वैल्यू होगा और ये तब तक मामला ठीक नहीं होंगे कि जब तक इस्लाहात नहीं होती हैं। हमें एक वक्फा लेना जी, वक्फे के बाद हम बात करेंगे सेहत को लेकर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। अब बात करेंगे सेहत को लेकर। सन 2020 में मार्च का महीना था कि जब पाकिस्तान में ये इतला पहुंची कि कोविड के केसेस पाकिस्तान रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद यकीनन एक बहुत मुश्किल फेज़ था और इस फेज़ में हमने स्टार्ट में देखा कि जहां जहां जो जो केस रिपोर्ट होते थे उन लोगों को वहां से महकमा सेहत की टीम्स ले जाया करती थीं। उनके लिए सेंटर्स कायम किए गए। ये कहा गया कि अगर किसी को कोविड है तो कोविड से उनको दूर रखना होगा। और कई लोग बड़े क्रिटिकल भी हुए, बहुत से लोगों की अमवात भी हुई, बहुत से लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से इससे महफूज भी रहे और जो बीमार थे वो रिकवर भी हुए। और ये एक मुश्किल फेज़ था जो बिट्स एंड पीसेस में आता रहा। सन 2020 में था, फिर उसके बाद उसमें कमी आई, फिर उसके बाद 2021 में दोबारा आया और अब भी कहीं कहीं कोई ना कोई कोविड का केस रिपोर्ट हो जाता है। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जब हम लाहौर शहर की बात करें तो यहाँ पर डेंगू का इशू भी आ जाता है। जैसे मौसम कुछ तब्दील होता है फिर डेंगू में से हम निकलते हैं तो स्मॉग का इशू सामने आ जाता है। तो इश्यूज़ बेशुमार हैं जिनका हमें सामना है और उनसे अपने आप को बचाने के लिए यकीनन हिफाजत, एहतियात बहुत ज़रूरी है जो हम सबको करनी है। और वो करने के लिए ये तभी मुमकिन होगा कि अगर हमें मालूम हो कि आखिर ये वबा है क्या। अब जो करंट सिचुएशन है इसके मुताबिक नगलेरिया एक ऐसा मर्ज है, वबा है कि जो अब पाकिस्तान पहुंची, लेकिन पाकिस्तान में पहली मरतबा ये रिपोर्ट नहीं हुई। इससे पहले सन 2008 में भी बताया जाता है कि रिपोर्ट हुई और तब कराची में हुई थी। और कराची में एक 25 साल शख्स था कि जो दरिया में तैराकी के बारे में बताया जाता है कि तैराकी करता रहा और वहाँ से उसको नगलेरिया हुआ। अब भी पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, कुछ और शहरों में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे कि ये आखिर है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। बिकॉज जो अब तक कुछ ऐसी इतलात आई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं कि चंद घंटों के अंदर या आप कह लें एक दिन के अंदर अंदर जिसको भी ये नगलेरिया रिपोर्ट होता है उनकी मौत वाक़ई हो जाती है और ये जहन खाता है, यानी कि ईट्स द ब्रेन अप।
آج کے پروگرام میں جو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ممتاز علی خان صاحب نے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب، نگلیریا پاکستان پہنچ چکا ہے، کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ زیادہ کیسز کہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور کیا اس کو روکنے میں کسی حد تک کوئی کامیابی ملی ہے یا اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، اور کیا اس کی کوئی ویکسین بھی ہے، وہ بھی ساتھ میں بتا دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کی، اور لوگوں کے اویئرنیس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میڈیا بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں انوالو ہو. اور جیسے کہ آپ نے اگزامپل دیا کووڈ کا، تو ڈیورنگ کووڈ تقریباً میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں کو انفارم کرتے رہے کہ کووڈ کیا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں ایک سکسیس سٹوری پوری دنیا میں مشہور ہوئی. لیکن کچھ بیماریاں ایسے ہیں جس میں ہم ابھی تک اس پہ قابل نہیں ہو سکے کہ اس کو پریونٹ کر سکے، کنٹرول کر سکے، اور ان میں سے ایک نگلیریا ہے. نگلیریا ایک امیبا سے پھیلتی ہے. یہ ایک پیراسائٹ ہے جو کہ گرم پانیوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ دنیا میں کچھ ملکوں میں ابھی تک رپورٹ ہوا ہے اور کوئی زیادہ نہیں ہے. امریکہ میں کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ٹوٹل دنیا میں ابھی تک جو کیسز ہوئے ہیں وہ 300 سے 400 کے درمیان ہے، اور ان میں سے کوئی تقریباً 80-90 کیسز پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ تر یہ کیسز کراچی سے رپورٹ ہوتے ہیں، اور وہ بھی گرمی کے موسم میں جب یہ وہاں گرمی شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن ابھی چونکہ کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور باقی مسئلوں کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں وہ ہمارے پانی پہ اور ہمارے جراثیم کی گروتھ پہ بھی پڑ رہے ہیں. اس لیے ہمیں لاہور سے بھی یہ کیس اس سال رپورٹ ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی 1-2 کیسز اس قسم کے رپورٹ ہوئے ہیں لاہور سے. لیکن اس دفعہ یہ ڈائگنوز ہو چکا ہے، پراپرلی لیبورٹری ڈائگنوسس اس کے ہو چکے ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاکستان میں باقی جگہوں پہ نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے ٹپ آف آئس برگ ہو، اب آگے کیسز ہو، لیکن اس کے جیسے آپ نے بتایا کہ ڈیوریشن بہت کم ہوتی ہے. یہ جب بھی انفیکٹ ہوتا ہے ایک بندہ تو 3 سے 5 دن میں ان کو سمٹمز شروع ہوتے ہیں، اور جب سیویئر سمٹم ہوتے ہیں جیسے کہ سرسام کی بیماری کی طرح سمٹمز ہوتے ہیں، اس میں بخار، نیک اسٹیفنس، باڈی ایکس، اور بدن میں درد، سر میں درد، اور پھر جھٹکے پڑنے شروع ہوتے ہیں. اور پھر جب پیشنٹ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے تو ڈائگنوسس سے پہلے عموماً اس پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ٹائملی ڈائگنوسس ڈاکٹر صاحب ہو جائے تو اس صورت میں کیا بچاؤ ممکن ہے، یا جس کو ہو گیا اس کو پھر کسی ٹریٹمنٹ کے ذریعے بچایا نہیں جا سکتا؟ نہیں، اس طرح کی 1-2 مثالیں موجود ہیں جو امریکہ میں کیسز ہوئے ہیں. 197 فگر ہے، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے. ان میں سے 4 لوگوں کو ابھی تک بچایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو آفیشیل جو کیس فیٹیلیٹی ہے وہ 97% ہے. یعنی 100 لوگ اگر انفیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے 3 سے 4 لوگوں کو ٹائملی ڈائگنوسس اور ٹائملی ٹریٹمنٹ سے بچایا جا سکتا ہے. ایک جو اچھی خبر ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک پیشنٹ کراچی میں ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، اور وہ اس وقت وینٹ سے ہٹایا گیا ہے، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ان کو بچائے گا، اور یہ ہمارے پاس پہلا کیس ہوگا جو کہ نگلیریا سے بچ جائے گا. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ اس پیشنٹ کو بچائے، ان کو صحت مند رکھے. لیکن اس کے بچاؤ کے لیے ڈیفینیٹلی آپ نے بات کی ہے، بالکل ہے بچاؤ کے طریقے، اور بہت سمپل ہے کہ ہم جو بھی پانی ہے اسپیشلی سوئمنگ کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، یا ہمارے ہاں جو وضو کے لیے یوز ہوتی ہیں مسجدوں میں، ٹینکر میں کلورین ٹیبلیٹس ڈالنی چاہیے ریگولرلی. اور یہ اگر کلورین ڈالنی ہے، اگر قوم کلورین ڈاکٹر صاحب ڈال کر یہ اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس پانی کو ڈس انفیکٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر سوئمنگ پولز میں تو اکثریت جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں کلورین پہلے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ اپڈیٹڈ نہیں ہوتی. کئی جگہوں پہ ریگولر کلورینیشن نہیں ہوتی البتہ. اور دوسرا یہ کہ صرف سوئمنگ پول تو سورس نہیں ہے، ہمارے ہاں نہری پانی ہیں، ہمارے ہاں جو ٹینکرز میں پانی آتا ہے جو ہم گھروں میں نہاتے ہیں یا اس سے وضو بناتے ہیں، مسجدوں میں پانی جو ہوتا ہے، یہ سارے انفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر ریگولرلی ہم کلورین ٹیبلٹس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، اور ان کی جو فارمولیشن ہے وہ بھی بہت ایزی ہے. 10 لیٹر میں آلموسٹ 0.5 mg کا ایک ٹیبلٹ اس میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ قریباً 3 سے 4 دن تک وہ پانی کلورینیٹڈ رہتا ہے. اور اس کے بڑے جو ٹینکرز ہیں ان کے لیے بھی اس کے فارمولے اویلیبل ہے، بہت ایزی پریونشن ہے اس کی. تو میرے خیال میں اس سے بچایا جا سکتا ہے اگر ریگولر ہم کلورینیشن کریں پانی کا. اکیلے نگلیریا سے نہیں بلکہ کولرا سے، ٹائیفائڈ سے، اور کئی قسم کی بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں پراپر اگر ہم اپنے واٹر کو
क्लोरिनेट करें, वाटर को बॉयल करें और जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं उनको सेफ बनाएं। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये भी जरा आखिर में वाज़ेह कर दीजिएगा कि क्या ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलता है? नहीं, ये ट्रांसफर। कंटेजियस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नोज के जरिए पानी जब जाता है वहां फैलता है। और लेकिन अगर डॉक्टर साहब ऐसा नहीं जब है आप तो फिर अभी मेरी इतला के मुताबिक लाहौर में एक ऐसा मेरे जानने वाले हैं जिनको नगलेरिया रिपोर्ट हुआ और उनके लिए तो खैर उनको मालूम ही नहीं था, उनके वो रूटीन के सिम्टम्स थे, बुखार वगैरह ये वो, तो उन्होंने एहतियातन किसी ने सजेस्ट किया कि नगलेरिया का टेस्ट करवाओ। उन्होंने जाके टेस्ट करवाया, रिपोर्ट अमूमन ऑनलाइन आ जाती है, तो ऑनलाइन आ नहीं रही थी तो वो खुद चले गए वहाँ पर लेबॉर्ट्री में जाके मालूम करने के लिए कि रिपोर्ट क्या आई है। जब वो वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए, आपको हम रिपोर्ट देते हैं। वो इंतज़ार करते रहे और काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, और वो इंतज़ार इसलिए करते रहे कि कुछ देर के बाद वहाँ पर महकमा सेहत की गाड़ी आ गई। तो वो गाड़ी आई और आते ही उन्होंने कहा कि जी कौन है ये, तो उनको साथ बिठाया और ले गए। तो ये सब फिर करने की क्या जरूरत है? ये तो बड़ा एक पैनिक क्रिएट करने वाली बात इसमें है। आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कई दफा हो सकते हैं हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं किसी चीज पे, आइसोलेशन की इसकी जरूरत नहीं होती। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं आईसीयू केयर की जरूरत होती है, एक्सटेंसिव केयर इसके लिए चाहिए होता है, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, आपने एक बंदे को बचाना होता है। अगर और दूसरा ये कि इसका सैंपल भी सिंपल सैंपल नहीं होता कि बंदा ब्लड सैंपल दे दें, इसके लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेते हैं जो कि सिर्फ अस्पताल में लिया जा सकता है, वो बंदे खुद से नहीं दे सकते। अच्छा, खुद इससे से? जब भी नगलेरिया का टेस्ट होता है वो डॉक्टर लेते हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट का होता है, और ये सीएसएफ जिसे कहते हैं, जो कमर की रीढ़ की हड्डी से पानी लेते हैं, उसमें से ये टेस्ट किया तो ये जाता तो है। फिर जो लेबॉर्ट्री ब्लड में मैंने आपको बताया है, वो जो टेस्ट उन्होंने लिया था वो सिर्फ उन्होंने क्या पैसे पूरे किए थे, बटोरे थे, क्या मामला था? नहीं नहीं, ब्लड से या यूरिन से या किसी भी और सिस्टम से ये नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन फिर उनको नगलेरिया पॉजिटिव आया और फिर बाद में जब वो नहीं गए? नहीं, ये एक ही पेशेंट को पॉजिटिव आया लाहौर में और उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, ये इस उसके तरह की अलावा बीमारी नहीं इनको है यानी कि कि नगलेरिया नहीं था? नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता है। ये भी वाजे हो गया कि उनको नगलेरिया नहीं था, और उनका ये कहना कि उनको नगलेरिया था वो झूठ था। वो हो सकता है कॉलरा हो। राइट, ठीक। तो डॉक्टर साहब इसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह की भी जरूरत है या नहीं? नहीं, अभी तक तो वैक्सीन इसकी नहीं है, लेकिन इसका प्रिवेंशन एक क्लोरीन बहुत सिंपल सी चीज से किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में हमें उस तरफ जाना चाहिए बजाय इसकी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सोचें। राइट, ठीक। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हमने बात की नगलेरिया की, क्योंकि बहुत से लोग इस पर जानना चाह रहे थे कि मामला आखिर है क्या, और परेशानी भी थी लोगों में कि जी एक मामला ख़त्म हुआ कोविड का तो फिर दूसरा आ गया, और मैंने आपको तरतीब से बता दिया कि जी कोविड, और कोविड के बाद फिर डेंगू, और डेंगू के बाद फिर स्मॉग, और स्मॉग के बाद फिर अब नगलेरिया। इस तरह के मसाइल आए दिन आते रहते हैं, लेकिन खैर ये ज़िंदगी का हिस्सा है, एहतियात हमेशा करनी चाहिए। लापरवाही अगर की जाए तो सिर्फ क्या किसी को खुदा न खास्ता नगलेरिया ही नहीं, कुछ और भी हो सकता है। तो एहतियात हमेशा जारी रखनी चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जी एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम जब लौट कर आएंगे तो कुछ बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे सेहत को लेकर, नगलेरिया की हमने बात की, और वहाँ पे भी गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर साहब ने क्लाइमेट की बात की कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है और जो हमारा पूरा माहौल है उस पर भी हमारी वक्फे से पहले कुछ मुख्तसरन बात हुई। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं मरीम शब्बीर अब्बासी साहिबा, माहिर माहौलियात हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मरीम साहिबा, बताइएगा कि जो क्लाइमेट चेंज वाला मामला है ये एक इंटरनेशनली एक इशू है, और हमारे यहाँ यकीनन हम इसमें से गुजर रहे हैं, वी आर सफरिंग ऑन अकाउंट ऑफ इट। वेयर आर वी एग्जैक्टली हेडिंग? बिकॉज इस दफ़ा भी जो हम देख रहे हैं जिस तरह से बारिशें हो रही हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। जी डेफिनेटली आप अगर उठा के देखें आईपीसीसी की रिपोर्ट्स को, तो ये पहले से ही फोरकास्ट किया गया है, और एविडेंस आपके सामने है कि ये जो डेकेड है 2011 से लेके 2020, इसके दौरान जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है वो रिकॉर्ड हुई है। सारे रिकॉर्ड इससे पहले के ब्रेक हो गए जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के थे, और ऑफ कोर्स फोरकास्ट के मुताबिक जो है वो सी लेवल राइज भी बढ़ रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ है, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कराची के सिंध के एरिया में जो जैसे हमारा है। इसके अलावा अनप्रेसिडेंटेड बारिशें जो हैं हर जगह हो रही हैं, हीट वेव्स हर जगह हो रही हैं, यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं, ग्लेशियर मेल्ट्स हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक रियलिटी है, और चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो
کوئی اور دنیا کا کونا ہو، ہر جگہ جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. آپ نے اگر فالو کیا ہو تو نہ صرف پاکستان میں مونسون یہ انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہو رہی ہیں، بلکہ امریکہ کے کچھ علاقوں میں بھی ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں کافی جگہوں پہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے درمیان ڈفرینس یہ پھر آ جاتا ہے کہ ہم اس طرح سے پریپیئر نہیں ہیں. پاکستان اس طرح سے پریپیئر نہیں ہے، لیکن جو آپ کی ڈیولپ کنٹری ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ پریپیئرڈ ہیں. اس طرح سے نہیں ہے جیسے کلائمیٹ چینج کے جس تیزی سے بدل رہا ہے اس تیزی سے تو ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے پاس ریسورسز ہیں لوگوں کو بچانے کے. پریپریشن کی جب آپ بات کرتی ہیں تو پریپریشن میں کیا آتا ہے؟ جی پریپریشن میں بیسیکلی بہت یہ ایک بہت اس کے بہت سارے آنسرس ہو سکتے ہیں، تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیا جواب دوں. بیسیکلی بہت ساری تیاریوں کی ضرورت ہے آپ کو. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جو کہ کاربن ایمیشنز میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے کاربن ایمیشن ٹارگیٹس پورے کرنے چاہیے، یعنی کہ جو ریڈکشن کے چارجز ہیں رینیویبلس کی طرف شفٹ ہونا چاہیے، فاسل فیول سے جانا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ڈیکیڈ سے یہ کوششیں جو ہیں جو ایکسپرٹس ہیں جو ریلیونٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کی جو کول لابی اور کول اور کے کارخانے وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ سکسیسفل نہیں ہو پا رہے ہیں کہ ہم ان کو اس طرح سے شٹ ڈاؤن کروائیں. اس کے علاوہ آپ کی پریپریشن جیسے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ بات کریں تو آف کورس آپ کی اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن سائڈ پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. فلڈنگ کی بات کریں تو آف کورس ہمیں اربن پلاننگ کرنی چاہیے. اربن پلاننگ کی وجہ سے پانی کو گزرنے کے راستے ملیں گے. آپ کی ورٹیکل جو ہے وہ ہاؤسنگ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہارزونٹل جو ہم کرتے ہیں ایک ایک گھر میں رہتے ہیں. ورٹیکل ہوگی تو کم اسپیس میں زیادہ گھر ہوں گے تو پانی کو گزرنے کی ایٹ لیسٹ جگہ ملے گی. ہر جگہ کانکریٹ ہوتا جا رہا ہے، پانی کے ایبزارپشن کو جگہ نہیں ملتی ہے کہ کہاں جائے. جب بارشیں ہوتی ہیں درخت نہیں ہیں جو روٹس ایبزارب کر سکیں آپ کی پانی کی، تو بہت ملٹیپل ایشوز ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ ابھی اگر مانسون سے پہلے اس طرح سے بارشیں ہوئی ہیں تو دیٹ مینس کہ when the real time comes تو اس وقت کہیں گنا زیادہ ہوں گی. دیکھیے میں نے فور کاسٹ تو میں نے فالو نہیں کیا کہ فیوچر کا کس طرح سے ہے، لیکن آف کورس جو انپریسیڈنٹڈ رین فال ہو رہا ہے وہ آپ کے جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. لیکن جو انپریسیڈنٹڈ رین فال یا ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں. اور جو ریسرچ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اگر ابھی سے آپ کو جیسے پہلے سے مونسون آ رہا ہے، جیسے ہیٹ ویوز بڑھ رہی ہیں آپ کی، تو ایکسٹریم ایونٹس آپ کے بڑھتے جائیں گے آنے والے وقتوں میں، آپ کے کم نہیں ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پریپیئر کریں، کیونکہ 2022 کے فلڈ سے آلریڈی ہم ابھی تک جو اس کے فیکٹریز ہیں وہ ابھی تک جو ہے ان کو. لیکن پھر کیا will it be possible for a country like پاکستان کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ to prevent اربن فلڈنگ، جو کنسٹرکشن ہے جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں دے ہیو ٹو بی ورٹیکل، زیادہ گھروں میں نہیں ہونا چاہیے، اپارٹمنٹ سارٹ آف ہونے چاہیے. تو وہ تو جو پلان ہے وہ پلان تو کبھی کوئی پلان نظر ہی نہیں آیا. مطلب ہمارے ملک میں صرف اگر کوئی پلانڈ سٹی ہے تو اس کو اسلام آباد وہ سٹی کو کہا جاتا ہے کہ دیٹ از دی اونلی سٹی وچ از پلانڈ. جی انفارچونیٹلی یہ بھی مسکنسیپشن ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید اسلام آباد پلانڈ ہے. اوریجنلی جو اسلام آباد کا پلان دیکھیں تو اس سے اسلام آباد جو ہے وہ لیفٹ رائٹ سینٹر ہر جگہ سے ایکسپینڈ کر گیا ہوا ہے. تو یہ بھی پلان نہیں ہے اور ہمیں اسلام آباد بہتر لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ دن بدن جو ہے وہ ماگا ہلز کو کاٹ کے نئے نئے پلاٹس بنتے جا رہے ہیں، ہاؤس اسکیمز بنتی جا رہی ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، اس کو شاید ہم اس طرح سے ریورس نہ کر سکتے ہیں. واٹ وی کین ڈو، اور جو ریلیونٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جس تیزی سے بڑھ رہی ہیں ان پر نظر رکھیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز کو مد نظر رکھیں. اپروو مت کریں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو کہ آپ کے لیے اربن فلڈنگ یا دوسرے بہت سارے انوائرمنٹ کے جو پولوشن کے فیکٹرز ہیں آپ کے لیے لاتے ہیں، ان کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ اربن فلڈنگ سے ایسوسیٹڈ جو بہت بہت اسٹرانگ چیز ہے وہ آپ کا ویسٹ مینجمنٹ ہے. ہمارے ملک میں ویسٹ مینجمنٹ بالکل نہیں. اگر ویسٹ مینجمنٹ ہو تو ایٹ لیسٹ زیادہ پانی آ جائے تو کوڑا تو اس میں نہیں تیرے گا، لوگوں کو ہیلتھ رسک جو ہے وہ تھوڑا سا منیمائز ہو جائے گا. ختم تو نہیں ہوگا آف کورس، لیکن بہت بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں ڈسٹرکٹ لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، this needs to be done all across the country and it's a pity that the conditions that we're going through یہ بہت ہی مایوس کن ہے. بلکہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں ایک نالے میں کہیں پہ بلاکیج تھی اور اس ڈرین کی بلاکیج کو کلیئر کرتے ہوئے اس میں سے پتھر اور بوریاں نکلیں. تو جب یہ حالات ہوں گے
تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ رستہ پانی کو نکلنے کے لیے نہیں ملے گا، اس کی ڈرینیج نہیں ہوگی اور پھر وہ باہر نکلے گا اور اس طرح سے پھر اربن فلڈنگ بھی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مریم شبیر عباسی صاحبہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپ کمنگ فرائیڈے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔